السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، سارے عالم اسلام کے لیے ایک بہترین خوشخبری کہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن کریم کی تفسیر بشمول سیاہ ستہ، حدیث اور فقہ کی تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ علماء، فقہا، صوفیہ اور اولیاء کی مختلف کتابیں اور ان کی کتابوں کے منتخب عناوین بھی آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم کا ایک منتخب عنوان آپ کے سامنے حاضر ہے، جس کا عنوان ہے حنفی اور وہابی اختلاف۔ دوسرا اختلاف جس کے بارے میں آپ نے دریافت فرمایا وہ حنفی وہابی اختلاف ہے، اور آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے حق پر کون ہے، یعنی ایک سوال کیا گیا حنفی اور وہابی اختلاف کے بارے میں، اور یہ پوچھا گیا کہ دونوں میں سے حق پر کون ہے۔ اس اختلاف کی نوعیت سمجھنے کے لیے چند امور کا سمجھ لینا ضروری ہے، یعنی اس اختلاف کی جو نوعیت ہے، اس کا جو معیار ہے، اس کا جو پوزیشن ہے، وہ سمجھنے کے لیے پہلے چند باتوں کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ پہلی بات، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امت میں نظریاتی اختلاف، یعنی جو اپنا عقائد کا جو اختلاف ہے، وہ نظریاتی اختلاف تو بلا شبہ ایک فتنہ ہے، مگر فروعی مسائل میں، یعنی جو مسائل قرآن سے یا احادیث سے جو نکالے جاتے ہیں، وہ فروعی مسائل میں اجتہادی اختلاف، یعنی حدیث سے اور قرآن سے مسئلہ نکالنا، مسئلے کو استنباط کرنا، اور کوئی مسئلہ قرآن میں یا حدیث میں نہ ہو تو دونوں کو، یعنی قرآن اور حدیث کو ملا کر کوئی مسئلہ نکالنا۔ تو مگر فروعی مسائل میں اجتہادی اختلاف نہ صرف ایک ناگزیر یعنی ضروری اور فطری چیز ہے، بلکہ بارشاد نبوی یہ امت کے لیے ایک رحمت ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، بشرط کہ اس میں شدت کا نقطہ لگا کر، یعنی سختی کا ایک نقطہ لگا کر اسے زحمت میں تبدیل نہ کر لیا جائے۔ ایک بات، یعنی اختلاف تو ہو لیکن اس میں کوئی شدت نہ ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ یہ بھی معلوم کر چکے ہیں کہ جن اکابر امت کو ائمہ اجتہاد تسلیم کیا گیا ہے، یعنی امت کے جن بڑے لوگوں کو ائمہ اجتہاد یعنی مجتہد، اجتہاد کرنے والا، مسائل کو نکالنے والا مان لیا گیا ہے، وہ نہ صرف قرآن و سنت کے ماہر تھے، یعنی قرآن اور حدیث کے ماہر تھے، بلکہ بعد کی پوری امت سے بڑھ کر شریعت کے نکتہ شناس تھے، یعنی شریعت کے جو نکتے ہو سکتے ہیں ان نکتوں کو بھی پہچاننے والے تھے۔ علم و فضل، دیانت اور امانت، فہم و بصیرت، یعنی علم بھی ویسا ہی تھا اور ان کا کمال بھی ویسا ہی تھا، دیانت تھی، امانت تھی، فہم و بصیرت یعنی ان کی سمجھ بھی ویسی ہی تھی، بصیرت یعنی باریک بینی، چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی دیکھ لینا، یہ باریک بینی، بصیرت، زہد و تقوی یعنی پرہیزگاری، تقوی اور خدا شناسی یعنی معرفت خداوندی، سمجھیے تو معرفت خداوندی میں ان سے بڑھ کر کوئی شخص اس امت میں پیدا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جن بزرگوں کو علم کے بڑے بڑے پہاڑ اور کشف و الہام کے بڑے بڑے دریا کہا جاتا، وہ سب ان ائمہ اجتہاد کے پیروکار تھے، یعنی ان کے متبع تھے، ان کی اقتداء کرنے والے تھے۔ ایسے باکمال بزرگوں کا ان کی پیروی کرنا ان کے بلندی مرتبہ کی دلیل ہے، یعنی ایسے بڑے بڑے لوگوں کا ان کی پیروی کرنا اور ان کی باتوں پر عمل کرنا یہ ان کی بلندی کو اور بڑھاتا ہے۔ تیسری بات، ائمہ اجتہاد بہت سے اکابر ہوئے ہیں، یعنی مجتہدین بہت سے بڑے اکابر ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے امت کے سواد اعظم کو 4 بزرگوں کے اجتہاد پر جمع کر دیا۔ ویسے تو ائمہ مجتہدین بہت سارے گزرے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکمت
کے ساتھ کام کیا ہے، وہ حکمت بالغہ نے امت کے سواد اعظم کو، یعنی امت کا جو گروہ ہے، ساری امت سمجھے، ساری امت کو 4 بزرگوں کے اجتہاد پر جمع کر دیا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 امام ہیں۔ چوتھی صدی کے بعد، یعنی 300 سال کے بعد، چوتھی صدی کے بعد یا 400 سال کے بعد جتنے اکابر علماء و مشائخ ہوئے ہیں، یعنی جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور جتنے بڑے بڑے مشائخ یعنی بزرگ گزرے ہیں، وہ سب انہی 4 میں سے کسی ایک کے پیرو تھے۔ جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں سب نے انہی 4 میں سے کسی ایک کی اقتداء کی، کسی ایک کی تقلید کی۔ گویا پوری امت کے ارباب علم و فضل اور ارباب قلوب و مکاشفہ، یعنی علمی صلاحیت رکھنے والے لوگ اور اسی طرح بزرگ جو مانے جاتے تھے، ارباب قلوب، صوفیانہ انداز رکھنے والے، تو قلوب و مکاشفہ ان اکابر کی قیادت، یعنی ان کو بڑا مانتے تھے، وہ سیادت پر متفق ہیں، اور کوئی قابل ذکر عالم اور بزرگ ایسا نہیں ملے گا جو ان میں سے کسی ایک کا متبع نہ ہو، یعنی کوئی ایک ایسا عالم جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں ملے گا جس نے ان 4 میں سے کسی ایک کی پیروی نہ کی ہو۔ چوتھی بات، ان بزرگوں میں بہت سے فروعی مسائل میں اختلاف بھی ہے، یعنی جو مسائل نکلتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں، تو وہ ان بزرگوں میں بہت سے فروعی مسائل میں اختلاف بھی ہے، مگر اپنی اپنی جگہ سب حق پر ہیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے لیے ان میں سے جس کے اجتہاد کی بھی پیروی کی جائے صحیح ہے۔ تو ان 4 میں سے جس کی بھی اقتداء کی جائے گی اور جس کی بھی بات مانی جائے گی سب صحیح ہے، مگر ان میں سے کسی کی بے ادبی اور گستاخی جائز نہیں ہے، یعنی 4 اماموں سے آپ جس کی اقتداء کرنا چاہتے ہیں اس کی اقتداء کیجیے، مگر اس کے علاوہ جو اور 3 ائمہ مجتہدین ہیں ان کی بے ادبی کرنا بہت ہی زیادہ سخت گناہ ہے اور بہت ہی بری بات ہے، کیونکہ کسی عالم کی گستاخی دراصل علم کی توہین ہے، یعنی علم کی اہانت کرنا ہے، علم کو حقیر نظروں سے دیکھنا ہے، اور علم شریعت کی بے حرمتی بارگاہ خداوندی میں ناقابل معافی ہے، یعنی جو علم شریعت کا علم ہے اس کی بے حرمتی کرنا اور اس کو حقیر نظروں سے دیکھنا، یہ اللہ کے بارگاہ میں ناقابل معافی، یعنی اس کی معافی نہیں ہے۔ 5ویں بات، شریعت مطہرہ کا بیشتر حصہ وہ ہے، یعنی ایک بڑا حصہ وہ ہے جس پر یہ 4 امام متفق ہیں، یعنی سب کی بات ایک ہی ہے، شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ۔ اور بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یعنی انہوں نے کہا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان 4 بزرگوں کا کسی مسئلے پر اتفاق کرنا اجماع امت کی علامت ہے، یعنی ان 4 کا ایک بات پر متفق ہو جانا اور ایک ہی بات کو مان لینا، یہ اجماع امت کی علامت ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ امت اس بات پر جمع ہو گئی۔ یعنی جس مسئلے پر ائمہ 4 متفق ہوں، سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک کی پوری امت اس پر متفق چلی آئی ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے اگر 4 ایک بات پر متفق ہو گئے۔ اس لیے ائمہ 4 کے اتفاقی مسئلے سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ پاکستان کے 4 ہائی کورٹ قانون کی جس تشریح پر متفق ہو جائیں، پاکستان کے 4 ہائی کورٹ، یعنی جہاں کہیں کے بھی 4 ہائی کورٹ قانون کی جس تشریح پر، یعنی قانون میں ایک حکم بتایا گیا تو اس کی جو وضاحت بتائی گئی تو اس پر متفق ہو جائیں، ایک ہو جائیں، وہی قانون کی صحیح اور مسلمہ تعبیر ہوگی، وہی اصل قانون ہے۔ اور کسی ایسے شخص کو جو قانون پاکستان کا وفادار اس متفقہ تشریح کے خلاف قانون کی تشریح کرنے کا حق نہیں ہوگا، یعنی اب پھر اس کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ 4 کی اس بات سے ہٹ کر کسی دوسری بات پر عمل کرے۔ اور اگر کوئی شخص ایسی حماقت کرے گا، یعنی ایسی بیوقوفی کرے گا، تو اس کی تشریح پاکستان کے کسی شہری کے لیے لائق تسلیم نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ ائمہ 4 امت اسلامیہ کے 4 ہائی کورٹ ہیں، ان کی حیثیت واضح قانون کی نہیں، یعنی واضح قانون جیسی نہیں، بلکہ قانون کے شارح کی ہے،
اور ان کے متفقہ تشریح سے انحراف کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یعنی ان کی جو حیثیت ہے ائمہ مجتہدین کی، وہ قانون کی نہیں ہے، قانون وہ نہیں بنا رہے ہیں، یہ ائمہ مجتہدین قانون کے بانی نہیں ہیں، بلکہ قانون کی وضاحت کر رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ تو اس تمہید کے بعد گزارش ہے کہ حنفی وہابی اختلاف دو قسم کا ہے۔ کیا ہے؟ ایک تو چند فروعی مسائل کا اختلاف ہے، فروعی مسائل یعنی جو قرآن حدیث سے نکلتے ہیں، مثلا نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں، دو قدموں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، رفع یدین کیا جائے یا نہیں، یعنی مطلب نماز میں ہاتھ اٹھائے جائیں یا نہ اٹھائے جائیں، رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد، رفع یدین اس کو کہا جاتا ہے۔ آمین اونچی کہی جائے یا آہستہ، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد آمین زور سے کہی جائے یا آہستہ آواز سے کہی جائے۔ امام پیچھے فاتحہ پڑھی جائے، یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے یا نہیں، وغیرہ، یعنی امام کے پیچھے مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں۔ یہ چند فروعی مسائل ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ تو ان مسائل کی تعداد خواہ کتنی زیادہ ہو، میں ان کو فروعی اختلاف سمجھتا ہوں، یعنی یہ کیونکہ مسائل استنباط کیے گئے، مسائل نکالے گئے ہیں، ان میں عقیدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان دونوں فریقوں میں سے جس کی جو تحقیق ہو اس کے لیے اسی پر عمل کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر اہل حدیث حضرات، یعنی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو فرقہ ہے، وہ حضرات مراد ہیں اہل حدیث سے، ورنہ حدیثوں کی کتاب میں کما قال اہل الحدیث اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، تو اہل حدیث سے مراد محدثین ہیں۔ یہاں پر اہل حدیث سے مراد وہ فرقہ یا وہ جماعت ہے جو اہل حدیث کے نام سے مشہور ہو چکی ہے۔ تو اگر اہل حدیث حضرات ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر مطمئن نہیں، یعنی ان کو اطمینان نہیں ان کی تحقیق پر، تو انہیں اس پر کیوں مجبور کیا جائے؟ اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہمارے نزدیک اہل حدیث حضرات کی تحقیق لائق اطمینان نہیں، تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم ان کی تحقیق پر ہی عمل کریں، یعنی وہ ہماری بات پر مطمئن نہیں تو ہم انہیں زبردستی نہیں کریں گے، اور ہمیں ان کی کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم انہیں کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ فروعی اختلافات حضرات صحابہ کرام، سلف صالحین، یعنی جو پچھلے بزرگ حضرات گزرے ہیں، سلف صالحین اور ائمہ ہدایت کے درمیان بھی رہے ہیں، یعنی ایسا اختلاف ان میں بھی ہوا ہے، اور یہ اختلاف اگر اپنی حد کے اندر رہے تو سراپا رحمت ہے، بہت اچھی بات ہے کہ امت کی کسی نہ کسی فرد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو کسی نہ کسی شکل میں محفوظ کر دیا ہے۔ کب؟ جبکہ ہم ان کی بات ان کی حد تک صحیح رکھیں، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم نہ کریں، اس طرح۔ لیکن میں ان مسائل میں تشدد کا روا نہیں سمجھتا، یعنی جائز نہیں سمجھتا، یہ مولانا لدھیانوی صاحب فرما رہے ہیں، جیسا کہ یا جس کے ذریعے کہ ایک فریق دوسرے فریق کے خلاف زبان طعن دراز کرے، یعنی ہمیں ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم عمل بھی نہیں کرتے ہیں، تو ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں، گویا کہ ہم انہیں گالیاں دے رہے ہیں، برے الفاظ سے ان کو یاد کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور ان فروعی مسائل کی بنا پر، یعنی اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو گمراہ بتایا جائے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمیں یعنی اہل سنت کو گمراہ نہ کہیں، یعنی جن مسائل پر وہ عمل کر رہے ہیں ان مسائل کے نہ کرنے والوں کو وہ برا بھلا نہ کہیں۔ تو اس تشدد کے بعد یہ اختلاف رحمت نہیں رہے گا۔ اگر اس طرح کی سختی اگر پیدا ہو گئی اور اس طرح کے عمل نہ کرنے والے کو کافر بتایا جائے، گمراہ بتایا جائے، تو پھر وہ اختلاف رحمت نہیں ہوگا بلکہ زحمت ہو جائے گا، بلکہ زحمت بن جائے گا، اور امت کی عملی قوتیں یعنی عمل کے اعتبار سے جو طاقت ہے ان فروعی مسائل میں خرچ ہو کر ختم ہو جائیں گی۔ ہر ایک چیز اپنی حد کے اندر رہے تو اچھی لگتی ہے، اور جب اپنی حد سے نکل جائے تو وہ مذموم یعنی بری بن جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز اپنے حد تک اگر رہے تو پھر وہ اچھی لگتی ہے، اگر اس کے حد سے نکل جائے تو بری لگ جاتی ہے۔ یہی حال ان فروعیات کا یعنی ان فروعی مسائل کا بھی ہے۔ حنفی وہابی اختلاف کی دوسری قسم وہ ہے جس کو میں نظریاتی اختلاف، یہ تو فروعی اختلاف تھا، یعنی جو استنباط ہوتا ہے مسائل کا، اس میں فروعی اختلاف، یہ نظریاتی اختلاف ہے۔
تو فرما رہے ہیں کہ حنفی وہابی اختلاف کی دوسری قسم وہ ہے جس کو میں نظریاتی اختلاف سمجھتا ہوں، اور اس میں میری رائے اہل حدیث حضرات جن کو آپ نے وہابی لکھا ہے، یا وہابی یہ عام طور پر اہل حدیث فرقے کو کہا جاتا ہے، یہ جواب دے رہے ہیں مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، تو فرما رہے ہیں جو ان کے پاس جو خط آیا تھا ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اور میں اس رائے یعنی اور اس میں میری رائے یعنی اہل حدیث حضرات جن کو آپ نے وہابی لکھا ہے اور عام طور پر انہیں غیر مقلد کہا جاتا ہے، یعنی تقلید نہیں کرنے والے، تو ان کے ساتھ متفق نہیں، بلکہ میں ان کے موقف کو غلط سمجھتا ہوں، یعنی ان کا جو موقف ہے اور ان کا جو سمجھنے کا معیار ہے اس کو میں غلط سمجھتا ہوں۔ اصولی طور پر یہ اختلاف دو نقطوں میں ہے، یعنی اس میں جو اختلاف ہے یہ اختلاف دو نقطوں کی بنیاد پر ہے، جو باریک چیز ہے، جو پوائنٹس، ان میں اختلاف ہے، تو اس کی بنا پر ہے۔ اول یہ کہ اہل حدیث حضرات کے نزدیک کسی معین امام کی اقتداء نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اقتداء کریے مگر کسی ایک مقرر شخص کی نہیں، کسی ایک کی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر شخص کو قرآن و حدیث سے جو بات سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ تقلید اور ترک تقلید، یعنی تقلید کرنا اور تقلید چھوڑنا کے عنوان سے مشہور ہے، جو ایک بہت ہی معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، یعنی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں بہت سارے نزاع اور بہت سارے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، اور جس پر چند معروضات پیش کر دینا کافی سمجھتا ہوں، یعنی چند باتیں عرض کر دینا سب کافی ہے۔ پہلی بات، تقلید کے معنی ہے کسی لائق اعتماد آدمی کی بات کو بغیر مطالبہ دلیل تسلیم کر لینا، یعنی ایسے آدمی کی بات جس کو آپ معتمد سمجھتے ہیں، بھروسہ مند سمجھتے ہیں اور اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، تو اس کی بات کو کسی دلیل کے مانگے بغیر عمل کر لینا، تو یہ ہے تقلید۔ جس آدمی کی اس کی بات مانی جا رہی ہے اگر وہ سرے سے لائق اعتماد نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی بات ماننا ہی غلط ہوگا، اگر وہ قابل اعتماد ہے تو اس کی بات مانیں گے، اور اگر وہ اپنے فن کا ماہر ہے تو ایک عامی آدمی کا، یعنی ایک جو عام آدمی ہے کامن مین، تو ایک عام آدمی کا اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا غلط ہوگا، کیونکہ لائق اعتماد آدمی تو ہے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن ایک عام آدمی بھی اسے دلیل مانگ رہا ہے جس کو اس میں مہارت ہی نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھ لیجئے کہ آپ کسی طبیب یعنی مطلب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کے لیے کوئی نسخہ تجویز کرتا ہے، آپ اس پر بھروسہ کر کے اس کے پاس جاتے بھی ہیں اپنے علاج کے لیے، اور کوئی وہ نسخہ لکھ دیتا ہے، کوئی دوا وغیرہ لکھ دیتا ہے، تو اور وہ طبیب اپنے فن کا ماہر ہی نہیں بلکہ محض عطائی ہے، یعنی وہ ماہر تو نہیں ہے لیکن صرف ایسا ہی ہے، عطائی ہے، تو آپ کا اس کے پاس عطائی مطلب اس کو ایک تجربہ ہے، تجربے کی بنا پر وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے، تو آپ کا اس کے پاس تشریف لے جانا ہی غلط ہوگا، یعنی اس پر آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ آدمی صحیح ہے، تو پھر اس کے پاس جانا ہی غلط ہوگا۔ اور اگر وہ اپنے فن کا مستند ماہر ہے، سند یافتہ ڈاکٹر ہے اور ڈگریاں بھی اس کے پاس ہیں اور بہت ہی زیادہ لائق اعتماد ہے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، تو اس سے کہ تجویز کردہ نسخے کی ایک چیز کے اجزاء کے بارے میں آپ کا بحث کرنا اور ایک بات کے لیے دلیل کا مطالبہ کرنا قطعاً نادرست اور ناروا ہوگا۔ یعنی آپ لائق اعتماد شخص کے پاس گئے اور جبکہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، آپ کو وہ مہارت نہیں ہے، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، مگر اس کی ایک بات پر، ایک نسخے پر، ایک دوائی پر آپ اس سے دلیل مانگ رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کسی ماہر کے پاس جاتا ہی اس وقت ہے جب وہ مسئلہ اس کی عقل اور فہم کی سطح سے اونچا ہو، یعنی کوئی بھی آدمی جب کسی کے پاس جاتا ہے، عام آدمی، تو اسی لیے جاتا ہے کہ وہ بات اس کو معلوم نہیں، وہ مسئلہ اس کو معلوم نہیں ہے، اگر معلوم ہو تو کوئی جائے گا ہی نہیں، تو اس کی عقل اور فہم کی یعنی سمجھ سے
ذرا اونچی ہو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو اسی وقت جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح دین و شریعت کا معاملہ سمجھنا چاہیے۔ پس دین کے وہ مسائل جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر چلے آ رہے ہیں اور جن کو ہر شخص جانتا ہے کہ دین کا مسئلہ یہ ہے، اس کے بارے میں کسی مسلمان کو نہ کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ کوئی جاتا ہے۔ دینی مسائل میں اہل علم کی طرف رجوع کی ضرورت، یعنی اہل علم کی طرف، عالموں کی طرف، علماء اور مفتیان کرام کی طرف جانے کی ضرورت اسی وقت لاحق ہوتی ہے، یعنی اسی وقت پیش آتی ہے ضرورت جب کہ ہم ایسے عامی لوگوں کی ذہنی سطح سے وہ مسئلہ اونچا ہو، یعنی ہم جیسے جو عام آدمی ہیں اور مسائل کو اس طریقے سے اور اس بلندی سے نہیں سمجھ سکتے، تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے بڑے علماء جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے حالت میں دو صورتیں ممکن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم خود قرآن و حدیث کھول کر بیٹھ جائیں، ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کھولیں اور آپ اپنا مسئلہ سمجھیں، حدیث کھولیں آپ اپنا مسئلہ سمجھیں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، اور ہماری اپنی عقل اور سمجھ میں جو بات آئے اسے دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگے۔ ایک بات یہ ہے جیسے کہ عام طور پر بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں کہ قرآن کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو مسئلہ انہیں قرآن سے حاصل کرنا چاہیے اس کو اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے اسی کو مسئلہ سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو یہ ایک صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو حضرات قرآن و سنت کے ماہر ہیں، یعنی قرآن کی باریکیاں جانتے ہیں، احادیث کی باریکیاں اور اس کے نکتے جانتے ہیں، ان سے رجوع کریں، یعنی مطلب ان کے پاس جائیں اور انہوں نے اپنی مہارت اور طویل تجربہ اور خداداد بصیرت سے، یعنی اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں دی ہے، خداداد بصیرت سے قرآن و حدیث میں غور کرنے کے بعد جو نتیجہ اخذ کیا ہے، یعنی جو نتیجہ نکالا ہے، اس پر اعتماد کریں، یعنی اس پر بھروسہ کریں۔ پہلی صورت خود رائے کی ہے، یعنی پہلی جو صورت بتائی گئی کہ قرآن کھول لیا جائے اور خود کو جو سمجھ میں بات آ رہی ہے اس پر آپ عمل کر لیں، تو یہ خود رائے ہے، یعنی خود کی رائے اس کے اندر شامل ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ خود رائے ہے۔ اور دوسری صورت کو تقلید کہا جاتا ہے، یعنی اتباع کرنا، جو عین تقاضائے عقل و فطرت کے مطابق ہے، یعنی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو بات آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ یہ بات اس سے سمجھیے جس نے اس کے بارے میں مہارت حاصل کی ہے، تو یہ عقل بھی یہی کہتی ہے۔ جیسا کہ ابھی ایک ڈاکٹر کی مثال دی گئی آپ کے سامنے، تو یہ فطرت کا بھی یہ تقاضا ہے اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے۔ فطرت یعنی نیچر۔ ماہرین شریعت کی تحقیقات سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک ایک مسئلے کے لیے قرآن و حدیث میں غور کرنے والے عامی شخص کی مثال ایسی ہوگی، یعنی جو شریعت کے ماہر علماء و مفتیان کرام ہیں ان سے ہٹ کر خود قرآن کھول کے حدیث کھول کے مسائل نکال لینا، تو قرآن حدیث میں غور کرنے والے عام شخص کی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص بہت سی پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، یعنی ایک آدمی بہت سارے بیماریوں میں، یعنی گھری ہوئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے اور اس میں یعنی وہ بیماری اس کو لگ جائے اور ماہرین فن سے رجوع کرنے کو بھی اپنی کسر شان سمجھے، یعنی بہت ساری بیماریاں اس کو لگ گئی ہیں، اب یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس فن کے یعنی بیماریوں کو دور کرنے والے جو معالج ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، اگر میں ان سے مشورہ کروں گا تو اس میں میری شان گھٹ جائے گی، تو ایسا سمجھے اور اس مشکل کا حل وہ یہ تلاش کرے کہ طب کی مستند یعنی میڈیکل سے جو تعلق رکھتی ہیں، تو اس سے دوائیوں کے متعلق جو فن ہے ڈاکٹر بننے کا، تو وہ یہ تلاش کرے کہ طب کی مستند اور اچھی اچھی کتابیں منگوا کر، ڈاکٹریٹ کی جو کتابیں ہیں، ماہر کتابیں اور اچھی اچھی کتابیں وہ منگوا کر ان کا مطالعہ شروع کر دے، ان کو پڑھنا شروع کر دے، اور پھر اپنے حاصل مطالعہ کا تجربہ خود اپنی ذات پر کرنے لگے، یعنی بڑی بڑی کتابیں منگا کر خود مطالعہ کر رہا ہے اور مطالعے سے اس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اپنے لیے، اپنی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنا رہا ہے وہ نسخہ۔ مجھے توقع ہے کہ اول تو کوئی عقل مند ایسی حرکت کرے گا نہیں،
یعنی ظاہر سی بات ہے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو میری شان گھٹ جائے گی، لہٰذا میں خود ہی کتابیں لا کر مطالعہ کروں گا اور اپنے بیماریوں کا علاج کر لوں گا۔ تو یہ تو ایک کامن سینس ہے، یعنی عام بات ہے کہ کوئی اس کو قبول نہیں کر سکتا، کوئی عقل مند آدمی تو ایسا نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص واقعی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر، خوش فہمی یعنی جو سمجھ میں آیا اسی میں خوش ہو کر، ایسے سمجھیے وش فل تھنکنگ، خوش فہمی میں مبتلا ہو کے وہ ماہرین فن سے رجوع کیے بغیر، یعنی اس فن سے جو تعلق رکھتے ہیں اور جو اس فن کے ماہر لوگ ہیں ان سے ملے بغیر اپنے پیچیدہ امراض کا علاج اپنے مطالعے کے زور سے کرتا ہے، یعنی اپنے مطالعے کے بل بوتے پر کرتا ہے، تو اسے صحت کی دولت تو نصیب نہیں ہوگی، البتہ اسے اپنے کفن دفن کا انتظام پہلے سے کر رکھنا چاہیے، یہی نتیجہ ہوگا۔ پس جس طرح طب میں خود رائی آدمی کو خبر میں پہنچا کر چھوڑتی ہے، یعنی یہ میڈیکل لائن میں اپنے علاج کروانے کی جو لائن ہے، اس میں آدمی خود اپنا علاج مطالعے کے ساتھ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو پھر وہ خبر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح دین میں خود رائی یعنی خود کے عقل سے کام کرنا اور اپنے ذہن میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی کے رائے پر عمل کرنا، جتنے گمراہ اور ملحد فرقے ہوئے ان تو دین میں خود رائی آدمی کو گمراہی اور زندقہ کے غار میں پہنچا کر آتی ہے، یعنی اس کو زندیق بنا دیتی ہے، گمراہ بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے جتنے گمراہ اور ملحد فرقے ہوئے ان سب نے اپنی مشق کا آغاز اسی خود رائی اور ترک تقلید سے کیا، یعنی جتنے گمراہ فرقے ہوئے وہ سب یعنی اپنے بل بوتے پر خود جو سمجھ رہا ہے اسی پر عمل کر رہا ہے، اسی کو دین سمجھ رہا ہے، تو اسی بنیاد پر بہت سارے فرقے گمراہ ہوئے ہیں۔ مشہور اہل حدیث عالم مولانا محمد حسین بٹالوی مرحوم اس خود رائی اور ترک تقلید کا ماتم کرتے ہوئے بالکل صحیح لکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا، ان کی عبارت ہے، 25 برس کے تجربے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ یعنی علم نہیں ہے ان کو، اس کے باوجود بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مجتہد مطلق یعنی میں خود بھی ایسا ہوں، میرے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ میں بھی ایک مجتہد ہوں، قرآن سے اپنے مسائل تلاش کر سکتا ہوں اور احادیث سے اپنے مسائل تلاش کر سکتا ہوں، تو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں۔ اور مطلب جو تقلید ہے، ائمہ اربعہ کی پیروی جو کرنا ہے، ان کی باتوں پر جو عمل کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے مسائل کو اپنانا ہے، تو اس کو بالکل ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں، یعنی اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ مولانا محمد حسین بٹالوی نے، جو اہل حدیث کے بہت مشہور عالم ہیں، انہوں نے 25 برس کے تجربے کے بعد یہ بات کہی، وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔ کفر و ارتداد کے اسباب اور بھی بکثرت موجود ہیں، یعنی انسان کے کافر ہونے کے لیے اور اسلام سے خارج ہونے کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے سبب ہیں اور بھی بکثرت موجود ہیں، مگر دینداروں کے بے دین ہو جانے کے لیے بے علمی کے ساتھ ترک تقلید بڑا بھاری سبب ہے۔ یعنی گمراہ ہونے کے لیے، کافر مرتد ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایک دیندار کو بے دین ہونے کے لیے اور گمراہ ہونے کے لیے ایک چیز ہے، وہ ہے ترک تقلید، یعنی ائمہ مجتہدین کی تقلید اور ان کی پیروی نہ کرنا۔ اگر یا پھر اہل حدیث کی جماعت میں جو بے علم یا کم علم ہو کر ترک مطلق تقلید کے مدعی ہیں، یعنی اہل حدیث کی جماعت میں جو بے علم ہے، یعنی بالکل ان کو علم ہی نہیں، یا کم علم ہو کر یعنی مطلب تھوڑا سا علم ہے، یہ ہو کر ترک مطلق تقلید کے مدعی ہیں، یعنی مطلق تقلید کے مدعی ہیں، اس کو یعنی چھوڑنے کی جو بات کہتے ہیں، وہ ان نتائج سے ڈریں، یعنی اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے مطلق تقلید کو چھوڑنے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ان نتائج سے، یعنی اس کا کیا رزلٹ ہوگا اس سے ڈریں۔ اس گروہ کے عوام آزاد اور خود مختار ہوتے جاتے ہیں، یعنی یہ جو جماعت ہے
جو مطلق تقلید کرنے سے دور ہے اور مطلق تقلید کرنے کو چھوڑنا چاہتی ہے، اس کے جو عوام ہے، اس کے جو لوگ ہیں، وہ ایسے ہیں کہ خود مختار بن جاتے ہیں، یعنی خود کو جو سمجھ میں آتا ہے وہی کرتے ہیں اور بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ عبارت مولانا محمد حسین بٹالوی نے اپنے 25 سالہ تجربے کے بعد کہی، اور انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ اشاعت السنہ نمبر 4 جلد نمبر 1 مطبوعہ 1888 1888 عیسوی میں۔ تو یہ اشاعت السنہ جو ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ دوسری بات، یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ عامی آدمی یعنی کامن مین عام آدمی کو ایک معین امام کی تقلید ہی کیوں ضروری ہے، یعنی ایک ہی امام، مقرر امام، فکس امام کی تقلید ہی کرنا کیوں ضروری ہے، یہ بات بھی یہاں پر سمجھ میں آ گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مسئلے میں وہ امام صاحب اچھے ہیں، اس میں آزادی مل رہی ہے تو اس نے اس کی تقلید کر لی، اس کی اتباع کر لی۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ عامی آدمی کو ایک معین یعنی مقرر امام کی تقلید ہی کیوں ضروری ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث کا اس قدر ماہر ہو، یعنی اس قدر اس کو مہارت ہے قرآن کے علم میں، حدیث کے علم میں، کہ وہ خود مرتبہ اجتہاد کو پہنچ گیا ہو، یعنی اب وہ خود اجتہاد کر سکتا ہو، اتنا پہنچ گیا، وہ عامی نہیں بلکہ خود مجتہد ہے، یعنی وہ اب ایک عام آدمی نہیں رہا، وہ مجتہد ہو گیا۔ اس کو کسی دوسرے ماہر فن کی تقلید نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ جائز بھی نہیں۔ اگر اس کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے جیسے کہ ایک مجتہد کے اندر ہونے چاہیے، مجتہد کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے جو سلف صالحین جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ہیں، ان کی جو صلاحیتیں تھیں اور ان کے دور میں جو مجتہدین تھے ان کے برابر اگر ہماری صلاحیت ہے تو پھر ہم مجتہد ہیں۔ ہمارے لیے کسی مجتہد کی تقلید یعنی ان کی پیروی کرنا، ان کے مسائل پر عمل کرنا ضروری نہیں بلکہ جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ وہ درجے کو پہنچ چکے ہیں۔ مگر آج کل کے ہم جیسے طالب علموں کے بارے میں، یعنی ہم جیسا کم علم رکھنے والوں کے بارے میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اردو تراجم کی مدد سے اردو ترجمہ سیکھ کر، قرآن کا اردو ترجمہ سیکھ کر اور اردو ٹرانسلیشن سیکھ کر، یا انگلش میں تھوڑا بہت اس کا مادہ کیا ہے اس کا ترجمہ سیکھ گئے اور سیاق و سباق دیکھ کر کچھ ترجمہ کر لیے، تو اس اعتبار سے ہمیں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اردو تراجم کی مدد سے اردو ترجمہ پڑھ کر مرتبہ اجتہاد کو پہنچ گئے ہوں۔ صرف اردو ترجمہ قرآن کا پڑھ لیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مجتہد ہو گیا، قرآن سے مسائل نکال سکتا ہوں، چاہے کسی بھی طرح کے مسائل ہوں، چاہے وہ نکاح کے مسائل ہوں، طلاق کے مسائل ہوں، یا زندگی گزارنے کے اعتبار سے مسائل ہوں، یا نماز کے مسائل ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کر آپ مجتہد کے درجے کو پہنچ جائیں۔ اور جو شخص خود درجہ اجتہاد پر فائز نہ ہو، یعنی جو اجتہاد کے درجے تک نہ پہنچے، اس نے خواہ کتنی کتابیں پڑھ رکھی ہوں، چاہے ہزاروں کتابیں اس نے پڑھ لی ہوں، وہ عام ہے۔ کیوں؟ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے، اور اس کو بہرحال کسی مجتہد کے قول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، یعنی کسی مجتہد کے قول کو ماننا پڑے گا، اس کی بات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اب اگر وہ ایک متعین امام پر اعتماد کر کے اس کے مسائل پر عمل کرے گا، بھروسہ کر کے کسی ایک امام کے مسائل پر عمل کرے گا، تو شرعاً یعنی شرعی اعتبار سے اس پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس نے اسے پورا کر دیا۔ لیکن اگر وہ کسی ایک امام کے بجائے جس امام کی جو بات پسند آئے گی اسے قبول کرے گا، جس بات میں اس کو آسانی نظر آ رہی ہے، جس امام کی بات میں اس کو سہولت نظر آ رہی ہے، اس پر عمل کرے گا، تو سوال یہ ہے کہ اس کے پاس پسند و ناپسند کا معیار کیا ہوگا۔ اب وہ جس کی بھی بات کو مان رہا ہے اس کا معیار کیا ہوگا، وہ کس پوزیشن کو دیکھ کر پسند کر رہا ہے بات کو۔ اگر کہا جائے کہ قرآن و حدیث اس کا معیار ہے، اور یعنی قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر وہ
کسی کی بھی بات کو مان رہا ہے، اور یہ شخص جس امام کے قول کو قرآن و حدیث کے مطابق مانتا ہے اسی کو اختیار کرتا ہے، تو اس نے در حقیقت اپنی فہم کو یعنی اپنی سمجھ کو معیار بنایا ہے، بنیاد بنایا۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ اگر وہ واقعی قرآن اور حدیث کا ماہر ہے اور اس کا فہم یعنی اس کی سمجھ قرآن و حدیث حجت ہے، تو اس کو کسی امام کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں، یہ خود مجتہد مطلق ہے، خود سے مسائل کا استنباط کر سکتا ہے، مسائل نکال سکتا ہے۔ اور اگر وہ قرآن و حدیث کا ماہر نہ ہونے کے باوجود اپنی عقل و فہم یعنی سمجھ کو معیار بناتا ہے، بنیاد بناتا ہے، تو پھر وہ خود رائے کا شکار ہے، یعنی پھر اسی کی بات آ گئی، اس کے عقل کی بات آ گئی جو اس کے دین کے لیے مہلک ہو سکتی ہے، یعنی اس کے دین کو تباہ کر سکتی ہے۔ تیسری بات، بہت سے اکابر اولیاء اللہ یعنی اللہ کے ولی، بہت سے بڑے بزرگ کا معمول تھا کہ ائمہ کے اقوال کو جمع کرتے تھے، جتنی بھی باتیں ہیں کسی مسئلے میں ائمہ کے قول کو جمع کرتے تھے، اور ہر مسئلے میں ایسے قول کو اختیار کرتے تھے جس میں زیادہ سے زیادہ احتیاط نظر آئے، زیادہ سے زیادہ احتیاط جس کے اندر نظر آتی ہے تو اس کے اندر وہ مسائل کا ان مسائل کو وہ اختیار کرتے تھے۔ مختلف قول، مختلف باتیں جو ائمہ کی ہوتی تھی ان کو جمع کیا کرتے تھے، اور جس میں زیادہ آسانی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن زیادہ احتیاط کس میں ہے یعنی افضل کو وہ دیکھا کرتے تھے۔ ان باتوں میں کون سی بات افضل ہے؟ مثلا احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، یعنی نہیں کیا۔ اگر کہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ رفع یدین کرنا افضل ہے تو وہ رفع یدین کرنے کو افضل سمجھتے، یا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ رفع یدین کرنا یعنی ہاتھ اٹھانے کے بارے میں جو باتیں ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ نہ اٹھانا افضل ہے، تو وہ اس بات پر عمل کرتے تھے، یعنی احتیاط جس بات میں نظر آئے اس پر عمل کرتے تھے۔ مثلا ایک امام کے نزدیک ایک چیز ضروری ہے اور دوسرے کے نزدیک ضروری نہیں ہے، تو وہ حضرات ضروری والے قول پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اسی طرح مثلا ایک امام کے نزدیک ایک چیز مکروہ ہے اور دوسرے کے نزدیک مکروہ نہیں، تو وہ حضرات کراہت کے قول پر عمل کرتے، یعنی مکروہ جس کے پاس ہے وہ قول کو اپنا لیتے، کیونکہ اس کو چھوڑنے سے کوئی ان کا نقصان تو ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اس کو کر لیں گے تو دوسرے امام کے نزدیک وہ چونکہ مکروہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں مکروہ ہی ہو، انہوں نے اپنے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ تو کیا ہے لیکن وہ حقیقت میں مکروہ ہو، تو اس لیے وہ احتیاط کو مد نظر رکھتے، احتیاط کو سامنے رکھ کر اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس سے پرہیز کرتے تھے۔ یہ تو خدا ترس بندوں کی شان تھی، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کا حال تھا، مگر اب ترک تقلید کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس امام کا یعنی تقلید کو چھوڑنے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس امام کا جو مسئلہ خواہش نفس کے مطابق نظر آئے، یعنی جس میں آسانی نظر آئے اس پر عمل کرو۔ یہ دراصل قرآن و حدیث کی پیروی نہیں بلکہ خواہش نفس کی پیروی ہے، یعنی نفسانی خواہش کی اتباع ہے، گو شیطان نے اسے قرآن و حدیث کی پیروی کا رنگ دے دیا ہے۔ یعنی یہ جو باتیں بتلائی جاتی ہیں کہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، حالانکہ یہ شیطان نے کہا ہے، اور بعض لوگ بتاتے بھی ہیں کہ الدین یسرن، دین آسان ہے، اس طرح کی باتیں کہہ کر اس کو دین کا نام دے دیا جاتا ہے، ورنہ یہ اپنی نفسانی خواہش ہے۔ نمبر 4، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 صدی سے پہلے یعنی 400 سال ہجرت کے جو ہیں وہ 400 سال سے پہلے، 400 سال ہونے سے پہلے کسی معین امام کی تقلید، کسی مقرر امام کی تقلید کا رواج نہیں تھا، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جس شخص کو مسئلہ دریافت کرنے کی یعنی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہوتی وہ کسی بھی عالم سے پوچھ لیتا اور اس پر عمل کرتا۔ لیکن 4 صدی کے بعد، ہجرت کے 400 سال کے بعد، حق تعالی شانہ نے امت کو ائمہ اربعہ کی اقتداء پر جمع کر دیا، یعنی چاروں جو امام ہیں ان کی پیروی پر جمع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ایک معین امام کی تقلید کو لازم سمجھا جانے لگا، یعنی ضروری سمجھا جانے لگا۔ اس زمانے میں یہی خیر کی بات تھی، یعنی یہی اچھی بات تھی اور عام بات تھی، اس لیے کہ اب لوگوں میں دیانت و تقوی کی کمی آ گئی تھی، یعنی اس وقت لوگوں میں دیانت و تقوی کی کمی، یعنی لوگ اتنے دیانت دار بھی نہیں تھے اور تقوی میں بھی کمی آ گئی تھی۔
پرہیزگاری میں اگر ایک معین امام کی تقلید کی پابندی نہ ہوتی تو ہر شخص اپنی پسند کے مسائل چن چن کر ان پر عمل کیا کرتا اور دین ایک کھلونا بن کر رہ جاتا۔ پس اس خود رائے کا ایک ہی علاج تھا، یعنی اس نفسانی خواہش کو دور کرنے کا ایک ہی علاج تھا کہ نفس کو کسی ایک ماہر شریعت کے فتوے پر عمل کرنے کا پابند کیا جائے، اور اسی کا نام تقلید شخصی ہے، یعنی ایک امام کی تقلید کرنا ہے۔ نمبر 5، اہل حدیث حضرات کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ تقلید کا رواج کئی صدیوں بعد ہوا ہے، یعنی تقلید جو عمل میں آئی ہے، جو ظاہر ہوئی ہے، پیروی جو کرنے کی بات کہی جاتی ہے، یہ کئی صدیوں کے بعد یعنی کئی سو سالوں کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی ہے، اس لیے وہ بدعت ہے، یعنی نئی بات ہے۔ مگر تقلید کو بدعت کہنا ان کی غلطی ہے، اس لیے کہ اول تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ ان اہل حدیث حضرات کے سوا جن کا وجود 13ویں صدی میں بھی نہیں تھا، یعنی ابھی جو ہجرت کی 14ویں صدی کے بعد 15ویں صدی چل رہی ہے، تو ایسا کہنے والوں کا وجود 13ویں صدی میں بھی نہیں تھا، باقی پوری امت محمدیہ گمراہ ہو گئی نعوذ باللہ۔ یعنی 13ویں صدی تک جتنے لوگ آئے اور جتنے لوگوں نے ایک امام کا متبع ہو کر ایک امام کی تقلید کر رہے تھے، جیسے مثال کے طور پر حنفی تھے، ایک امام کی پیروی کرنے والے حنفی تھے، تو 13ویں صدی تک جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی وہ سب کے سب نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے۔ امام شافعی کے ماننے والے جتنے لوگ تھے سب کے سب گمراہ ہو گئے، امام احمد بن حنبل کو ماننے والے تھے سب کے سب گمراہ ہو گئے، اسی طرح امام مالک کو ماننے والے جتنے تھے سب کے سب گمراہ ہو گئے ان کے کہنے کے مطابق۔ تو باقی پوری امت محمدیہ گمراہ ہو گئی نعوذ باللہ، اور یہ ٹھیک وہی نظریہ ہے، یعنی بالکل وہی نظریہ ہے جو شیعہ مذہب حضرات صحابہ کرام کے بارے میں پیش کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ چونکہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس لیے پوری امت کا ایک لمحے کے لیے بھی گمراہی پر متفق ہونا باطل ہے۔ شیعہ مذہب کا عقیدہ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے ایک نشست میں شیعہ کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں بتائی ہیں، ان کی جو بنیادی عقائد ہیں ان کے بارے میں بھی بتلایا ہے، تو ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 صحابہ کو وہ خلیفہ نہیں مانتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، یعنی خلیفہ اول مانتے ہیں۔ تو گویا نعوذ باللہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی یہ تینوں گمراہ تھے۔ یہ جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، بالکل یہاں پر اہل حدیث کے یہ کہنے پر کہ ایک امام کی تقلید کرنا، ایک مقرر امام کی تقلید کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو گویا ان دونوں کا نظریہ اور دونوں کا عقیدہ ایک ہو رہا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس لیے پوری امت کا ایک لمحے کے لیے بھی گمراہی پر متفق ہونا باطل ہے۔ یعنی 13ویں صدی تک ساری امت مسلمہ جو اپنے اپنے امام کے باتوں پر عمل کر رہی تھی الگ الگ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1300 سال تک امت یعنی امت محمدیہ گمراہ تھی نعوذ باللہ۔ اور یہ امت محمدیہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی ایک شان ایسی رکھا ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی یہ امت گمراہ نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ 13ویں صدی تک یہ امت گمراہ رہے۔ دوسرے یعنی اہل حدیث، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شیعہ مذہب کے مطابق ہے۔ دوسری بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ دستور تھا، یعنی یہ قاعدہ تھا، یہ قانون تھا کہ ناواقف اور عام لوگ اہل علم سے، یعنی جو علم رکھتے تھے ان سے مسائل پوچھتے اور ان کے فتوے پر بغیر طلب دلیل عمل کرتے، یعنی دلیل مانگے بغیر عمل کرتے تھے، اور اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ گویا تقلید کا لفظ، جو لفظ تقلید ہے، تقلید کا لفظ اس وقت اگرچہ استعمال نہیں ہوتا تھا، مگر تقلید کے معنی پر لوگ اس وقت بھی عمل کرتے تھے۔ سو آپ اس کا نام اب بھی تقلید نہ رکھیے، اقتداء اور اتباع رکھ لیجئے، نام الگ رکھ لیجئے۔ تیسرے، فرض کرو اس وقت تقلید کا رواج نہیں تھا، تب بھی اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا ہے۔
یعنی اگر جب تقلید نہیں کہا جا سکتا تھا تو بھی اب اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ دین و شریعت پر چلنا تو فرض ہے۔ اور میں اوپر بتا چکا ہوں کہ آج جو شخصی تقلید یعنی متعین امام کی تقلید کے بغیر شریعت پر چلنے کی کوشش کرے گا، وہ کبھی مقرر امام کی تقلید کرنا، جیسے صرف امام اعظم ابو حنیفہ کی ہی تقلید کرنا، صرف امام مالک کی ہی تقلید کرنا، اس طرح تو جو شخصی تقلید کے بغیر شریعت پر چلنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی نفس و شیطان کے مکر سے یعنی اس کے دھوکے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے بغیر خطرات کے دین پر چلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے کسی ایک ماہر شریعت امام کی پیروی۔ معروضی طور پر دیکھا جائے تو اہل حدیث یعنی عام طور پر اگر دیکھا جائے تو اہل حدیث حضرات بھی معدودے یعنی تھوڑے سے مسائل کے سوا اہل ظاہر محدثین کی ہی پیروی کرتے ہیں، اہل ظاہر جو محدثین ہیں انہی کی اتباع کرتے ہیں۔ اس لیے گو انہیں تقلید کے لفظ سے انکار ہے، یعنی تقلید کے لفظ سے وہ انکار کرتے ہیں، اس کے منکر ہے، مگر غیر شعوری طور پر ان کو بھی اس سے چارہ نہیں، یعنی اس کے علاوہ تقلید کے سوا اتباع کے سوا ان کے پاس بھی کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین کوئی عقلی ایجاد نہیں ہے بلکہ منقولات کا نام ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک یہ دین چلتا آ رہا ہے، عقل سے کسی نے اپنا کام نہیں کیا، اور منقولات میں ہر بعد میں آنے والے طبقے کو اپنے سے پہلے طبقے کے نقش قدم پر چلنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ فطری چیز ہے جس کے بغیر شریعت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ چھٹی چیز، اہل حدیث حضرات کا مولد و منشا غیر منقسم ہندوستان ہے، یعنی ان کا جو مقصد ہے، جو منشا ہے، وہ غیر منقسم ہندوستان، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور افغانستان وغیرہ جو ابھی جب تقسیم نہیں ہوا تھا وہ غیر منقسم ہندوستان ہے، چونکہ یہاں پہلے سے حنفی مذہب رائج تھا، وہ لوگ یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہاں پہلے سے حنفی مذہب رائج تھا، اس لیے ان کے اعتراض کا اول و آخر نشانہ حنفی مذہب بنا۔ سب سے پہلے انہوں نے حنفی مذہب کو ٹارگٹ بنایا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسر شان میں یعنی ان کی شان کو گھٹانے میں بھی کسی طرح کا کسر نہیں چھوڑا۔ اگرچہ اہل حدیث کا بہت سا سنجیدہ طبقہ خصوصاً ان کے اکابر و بزرگ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی کو روا نہیں سمجھتے، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بے ادبی کو صحیح نہیں سمجھتے، درست نہیں سمجھتے، مگر ان کا نو عمر یعنی جو آج کل جو نوجوان طبقہ ہے، نو عمر خام علم، کم علم، بے علم اور خام فہم یعنی جذباتی اور عقل و سمجھ سے عاری خالی طبقہ عمل بالحدیث کے معنی یعنی حدیث پر عمل کرنا یہ جو کہا جاتا ہے، اس عمل بالحدیث کے معنی ہی حضرت امام کی بے ادبی گستاخی کرنے کو سمجھتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا ہی حدیث پر عمل کرنا ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ میں ان حضرات کے اس طرز کو یعنی اس طریقے عمل کو خود ان کے حق میں نہایت خطرناک سمجھتا ہوں، کیونکہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی بلندی شان کے لیے، آپ کی شان بڑھانے کے لیے یہی کافی ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی سید احمد رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر ان کے مقلد ہوئے، یعنی ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، جبکہ یہ لوگ خود ایسی صلاحیت رکھتے تھے کہ وہ مجتہد بنے۔ اس لیے چند خوش فہم لوگوں کی تنقید سے یعنی برا بھلا کہنے سے حضرت امام کی بلندی مرتبت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ البتہ سلف صالحین اور خاصان خدا یعنی اللہ والے ان کی اہانت کرنے پر خدا تعالیٰ کا جو وبال نازل ہوا کرتا ہے وہ ان حضرات کے لیے خطرے کی چیز ضرور ہے۔ یعنی چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے ہیں، ایک بزرگ شخصیت ہے، قرآن پر حدیث پر عمل کرنے والی شخصیت ہے، ان کی اگر توہین کریں گے، ان کی گستاخی کریں گے تو اللہ اپنے دوستوں کی گستاخی کرنے پر جو عذاب دینے والا ہے وہ عذاب تو ان پر آنے والا ہے۔ ایک غالباً ایک حدیث بھی ہے، من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یعنی جو میرے دوست سے جنگ کرتا ہے تو میں اس کے یا گالیاں دیتا ہے وغیرہ جو ان کی بے حرمتی کرتا ہے تو میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ ہے اہل حدیث حضرات کے نظریاتی اختلاف کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ حضرات بعض اوقات شوق اجتہاد میں یعنی اجتہاد کا ان کو بہت بڑا شوق ہوتا ہے،
تو شوق اجتہاد میں اجماع امت سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں، یعنی ہٹ جاتے ہیں اس راستے سے۔ یہاں اس کی 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی مثال، آپ کو معلوم ہوگا کہ 20 رکعت تراویح کا دستور، 20 رکعت تراویح کا قانون مسلمانوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے، اور چاروں ائمہ دین بھی اس پر متفق ہیں۔ ہر امام مانتا ہے 20 رکعت، لیکن اہل حدیث حضرات اس کو بلا تکلف بدعت کہہ دیتے ہیں، یعنی کوئی جھجکتے بھی نہیں ہے بدعت کہتے ہوئے۔ اور اس مسئلے میں میں نے بعض حضرات کو اپنے کانوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ناروا الفاظ کہتے سنا ہے، یعنی ناشائستہ الفاظ، برے الفاظ کہتے ہوئے سنا ہے۔ یہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ یعنی دوسری مثال، دوسرا مسئلہ 3 طلاق بلفظ واحد یا بلفظۃ واحدہ کا ہے، یعنی ایک ہی لفظ میں 3 طلاق کہنا۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تجھے 3 طلاق، وہ مسئلہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک لفظ یا ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دے، ایک ہی مرتبہ کہہ دے طلاق طلاق طلاق، ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے ڈالے، تو 3 ہی طلاقیں شمار ہوں گی۔ یہ فتویٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، اور تمام صحابہ و تابعین نے اس فتوے کو قبول کیا۔ مجھے کسی صحابی و تابعی کا علم نہیں ہے، یعنی یہ اپنی تحقیق سے فرما رہے ہیں، مجھے کسی صحابی و تابعی کا علم نہیں ہے، یعنی کوئی صحابی ایسا معلوم نہیں ہے، کوئی تابعی معلوم نہیں ہے جس نے اس فتوے سے اختلاف کیا ہو، یعنی سب نے اسی فتوے کو مانا 20 رکعت یہ 3 طلاق کا، کہ 3 طلاق ہو جائیں گے۔ یہی مذہب ائمہ 4 کا ہے، چاروں ائمہ کا، جن کے اتفاق کو میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اجماع امت کی علامت بتا چکا ہوں۔ لیکن اہل حدیث حضرات بڑی جرأت سے، بڑی ہمت سے اسی 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ مجھے یہاں ان دونوں مسائل میں ان کے شبہات سے بحث نہیں، بلکہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرات ان دونوں مسائل میں اجماع امت سے ہٹ کر، یعنی ائمہ 4 کا جو مسلک ہے اس سے ہٹ کر شیعوں کے نقش قدم پر ہیں، اور حضرات خلفائے راشدین کی پیروی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا، اس کا رشتہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنت خلفاء الراشدین، یعنی میری سنت کے بعد اگر تم کسی کی سنت، کسی کے طریقے کو اپنانا چاہتے ہو تو خلفاء راشدین کے طریقے کو اپناؤ۔ حضور کا حکم ہے یہ، جی، اس پر عمل کرنے کا۔ اور خلفاء راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جنہوں نے 20 رکعت جہاں سے 20 رکعت تراویح آئی، اور جنہوں نے 3 طلاق کے نافذ ہونے کا حکم دیا۔ 2 مسئلوں میں یہ لوگ شیعہ کی موافقت کرتے ہیں، یعنی شیعہ کے نقش قدم پر ہیں اہل حدیث حضرات۔ تو میں اس تصور کو ساری گمراہیوں کی جڑ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ ہدیٰ اور اکابر امت نے فلاں مسئلہ صحیح نہیں سمجھا، اور آج کے کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی رائے ان اکابر کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے، نعوذ باللہ، یعنی یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کے فتنوں سے، اس طرح کی گمراہیوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ میں اتحاد کی فضا قائم فرمائے، اور ہم سب میں ایک اتفاق پیدا فرمائے۔ اور عام طور پر ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفا دے، اور یہ جو ادارہ چلا رہے ہیں باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت، جامعہ انواریہ کے نام سے، اس کے جو ذمہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے، اور بالخصوص سید محمد عبد الواسع المعروف انوار اللہ چشتی صاحب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے آنے والی نسلوں میں دین پیدا فرمائے، اور دین کی دلچسپی ان کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اس طرح کے یہ جو کام ہو رہے ہیں، اسی طرح کے کام کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بنائے، اور ساری امت مسلمہ کو اس میں شامل فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔